بجلی آئے ہم موٹر کی طرف بھاگتے تھے بے پانی بھر لے، اتنی لوڈ شیڈنگ تھی، اور اس کو کنٹرول کیسے کیا آپ سب جانتے ہیں۔ اب وہ کمیاں تو نہیں نظر آ رہی، اور اس کے بعد دہشت گردی کا جو مسئلہ تھا آپ کے سامنے ہے، آپ کی لکی چھپی نہیں ہے، ہر جگہ ہر پاکستان کے کونے کونے میں دہشت گردی کے ایشو تھے، مگر ہم ریسپیکٹڈ اینڈ آنریبل سر سعید احمد خان منیز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے صاحبزادے آصف سعید منیز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے محترم خان ریاض خان صاحب کے کہنے پر ہمیں کچھ لمحے عطا فرمائے۔ اتنی مصروفیت آج کل کے دور میں، اور ان دنوں میں تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس چند لمحوں کے لیے تشریف لائے۔ اور 2018 کے بعد آپ دیکھ لیں کیا حالات تھے، جو بندے ہم گھر کے راشن کے لیے 4000 یا 5000 پورا مہینہ راشن لے کر گھر میں رکھ لیتے تھے، آج کل دیکھیں مہینے کے لیے جب ہم راشن لے کے رکھتے ہیں اکٹھا تو کم سے کم 20000 25000 15000 سے کم تو کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ جو 4-5 سال گزرے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس مشکل دور میں آپ دیکھیں جتنا مرضی ہو انسان کے لیے کھانا پینا راشن ضروری ہے، اگر گھر کے حالات صحیح نہیں ہے، وہ روزی نہیں لے سکتا، روٹی بچوں کو نہیں کھلا سکتا، وہ اس کا مسئلہ کیا بنے گا؟ خود کش حملہ، یا اپنی جان دے دے گا یا بچوں کی جان لے لے گا، وہ نہ اس کو نماز اچھی لگے گی نہ دیگر معاملات اچھے لگیں گے۔ جب یہ معاملات کنٹرول ہوئے ہیں تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لیڈر کو ہمارے لیے دوبارہ موقع عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور خان صاحبان کے دل میں اور خان صاحبان کے حق میں دل سے گہرائیوں سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو شاد و آباد رکھے اور خوش و خرم رکھے۔ اگر ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو عزت تو دینی ہے وہ دے گا، مگر ہم خوش دلی سے ان کو تہ دل سے آمد بھرا خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں خان صمد خان صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے دلی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ خان صمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو، میرے چھوٹے جو بھائی بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم۔ میں ریاض خان صاحب کا، الطاف خان صاحب کا، قاسم صاحب کا، کبو صاحب کا، اور دیگر جو ہمارے نون لیگ دکوٹا کے جو دوست ہیں ہمارے اس گروپ کے، ان سب کا بے حد مشکور ہوں کہ اتنی اچھی گیدرنگ بہت کم وقت میں، کیونکہ یہ کل ہی غالباً بنا تھا یہ پروگرام، اور اکٹھے آپ سب دوست ہوئے ہیں، میں آپ سب کا تہ دل سے بے حد مشکور ہوں۔ آپ نے انتظار بھی کیا اور ہمیں بھی یہاں آنے کی اتنی ہی جلدی تھی۔ 2 جگہ جو ہمارے اسٹاپ ہوئے ہیں وہ بہت کم وقت کے لیے ہوئے ہیں، یہاں ہم بہت آپ کے لیے ہم بھی آنے میں جلدی رکھتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری کا روز دن بہت قریب آ گیا ہے، اب ہم سب کو اپنی محنت اور بڑھانی چاہیے، سب کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ایک دوسرے سے، دوسرے اپنے دوستوں سے، اپنے علاقے میں کیمپین کا جو سلسلہ ہے وہ اور بڑھانا چاہیے۔ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارے جو امیدوار ہیں، ہمارے بھائی آصف سعید منیز صاحب بطور ایم پی اے اور سعید احمد خان منیز صاحب بطور ایم این اے ہیں، ان کا انتخابی نشان شیر ہے۔ وہ پہلے بھی ہمارے علاقے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے رہے اور ایک بار پھر جیت کر دوبارہ 8 فروری کو ہمارے علاقے کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ 2018 میں یہاں سے جو امیدواران جس طرح جیتے تھے، میں اس طے میں تو نہیں جاؤں گا کہ وہ کس طرح جیتے تھے، لیکن وہ 5 سال ہمیں کبھی بھی کوئی نظر نہیں آئے اس حلقے میں، اور جو ہار گئے تھے، جس طرح ہرائے گئے تھے، انہوں نے کبھی یہ علاقہ چھوڑا ہی نہیں۔ 5 سال بار بار ہمارے دکھ سکھ میں، ہماری خوشیوں میں بھرپور شرکت کرتے رہے، اور جو جیتے وہ تو عید کا چاند تو بہت چھوٹی مثال ہے ان کے لیے، وہ تو بالکل کبھی ہمیں 5 سال نظر ہی نہیں آئے۔ اس کے علاوہ جو منیز صاحبان کی جو ہمارے حلقے کے لیے خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، خواہ وہ ڈائلیسس سینٹر ہو، ہمارے جو گردوں کے جو مریض ہیں، جو ہمارے اس میں جو ڈائلیسس جن کو درکار ہوتا ہے، وہ بھاولپور اور ملتان جایا کرتے تھے، اور اب کئی سالوں سے یہاں پہ یہ سہولت بہترین میسر ہے، اور نہ کوئی پیسے لگتے ہیں، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ یہ اس علاج سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح کارڈیولوجی کا جو صحت کا جو وہ تھا پروجیکٹ، وہ بھی ہمارے علاقے کے مطلب تاریخ کا ایک بہترین پروجیکٹ ہے، ایم ایل سی کی تاریخ کا، وہ بھی اس کا بھی جو سہرا ہے وہ سعید احمد منیز صاحب اور آصف سعید منیز صاحب کو جاتا ہے۔
میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ ایک بار پھر آصف سعید منیز صاحب کو اور سعید احمد منیز صاحب کو اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے منتخب کرائیں، تاکہ وہ 1122 جیسے صحت کے جو منصوبے تھے، تعلیم کے جو منصوبے تھے، وہ اس علاقے میں دوبارہ جو 5 سال کا گیپ آیا تھا اس کے بعد دوبارہ لے کر آئیں۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ، آپ یہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور میں اب مزید آصف سعید منیز صاحب کو ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے سامنے خان صمد خان صاحب، بہت اچھے انداز میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے یہ دیے ہوئے الفاظ جو ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں مؤدبانہ التماس کروں گا، درخواست کروں گا ہمارے محترم جناب ریسپیکٹڈ اینڈ آنریبل سر خان آصف سعید خان منیز کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ بہت تفصیل سے میرے بھائیوں نے باتیں کی، اور الیکشن کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضری ہے۔ آج کے آنے کا مقصد بھی بیان کیا گیا، وہ وجوہات بھی بیان کی گئی کہ کس طرح کیوں منیز گروپ کا ساتھ دیا جائے، کیوں ان نمائندوں کو منتخب کیا جائے، اور واقعی منیز گروپ کی پہچان تعمیر و ترقی ہے۔ ہمارے منصوبے واضح طور پہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے حق نمائندگی ادا کیا، مسائل حل کیے، عوامی فلاح کے منصوبے لائے، اور مزید موقع ملے گا انشاءاللہ اسی طرح کے منصوبے اور آئیں گے۔ جیسے آپ کو صمد خان نے بتایا، علاج معالجے کے حوالے سے ہسپتال میں جو سہولیات دی گئی، میلسی ٹی ایچ کیو میں، اس کے علاوہ جو خدمات ہیں مختلف شعبوں میں، خواہ وہ تعلیم ہو، صحت صفائی کا، سولنگ نالیاں سیوریج کا شعبہ ہو، یا وہ صحت کا ہے، یا سڑکوں کی صورت میں ہو، جتنے آپ کو بڑے منصوبے یہاں پہ نظر آئیں گے وہ آپ کے گروپ منیز گروپ نے کرائے ہیں۔ اور اگر 2018 میں ہم اسمبلی میں پہنچ جاتے اور اس بحث میں نہیں پڑتے کہ ہم جیتے تھے یا ہارے تھے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہم اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ جو بھی عوامل تھے اس مرتبہ وہ عوامل بھی نہیں ہیں، اور عوامی پذیرائی بھی الحمدللہ اس وقت بھی بہت تھی، ابھی بھی بہت ہے۔ تو یہ اس دور کا جو ایک وقفہ آیا جس میں محرومی اور نالائقی، نااہلی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس وقفے میں جو عوام کو جو مشکلات درپیش رہی، عوامی نمائندے نہ نظر آئے، نہ کام ہوا، اور جو تھوڑا بہت کام ہوا وہ وسائل چند ہاتھوں میں دے دیے گئے، جو سڑکیں بنی انتہائی ناقص، اور مہینے بعد ہی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، اور وہ ان کی کارکردگی کا واضح وہ پیغام دے رہی ہیں، واضح وہ منصوبے دکھا رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ کیا تھی، کس طرح سے یہ بنا ہے، کتنا پیسہ اس منصوبے پہ لگا ہے، کتنا جیبوں میں گیا ہے۔ یہ شکایت آپ کو آپ کے ان نمائندوں سے کبھی نہیں آئے گی۔ ہم نے اپنی جائیدادوں میں سڑکیں نہیں بنانی، ہم نے اپنی جائیدادوں میں وسائل نہیں خرچ کرنے، ہم نے آپ پہ خرچ کرنے ہیں، بلا تفریق کرنے ہیں، اور معیاری کام ہوگا انشاءاللہ، معیاری کام ہوگا، اور بلا تفریق تمام جہاں پہ زیادہ ضروریات ہیں، زیادہ ضرورت ہے، جہاں پہ زیادہ تکلیف ہے، انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے۔ اور یہ جو مایوسی کا دور تھا 2018 کے بعد کا،
اس کا انشاءاللہ ہم آ کے مداوع کریں گے۔ 2018 سے پہلے پاکستان اور طرح کا تھا، اور جنہوں نے 2018 کے بعد نیا پاکستان کا نعرہ دیا، نیا پاکستان بنانا تھا، میں یہ کہوں گا کہ واقعی نیا پاکستان بنا۔ مہنگائی کی صورت میں، لا قانونیت کی صورت میں، غربت اور بے روزگاری کی صورت میں ایک نئے پاکستان بنایا گیا۔ پہلے والے پاکستان کو جو ایک بہتر طور پہ چلتا ہوا پاکستان تھا، روشنیوں والا پاکستان تھا، اجالوں والا، جس میں ہر شعبہ ترقی کر رہا تھا، 2018 کے بعد ہر چیز نیچے جانا شروع ہو گئی، ملک نیچے جانا شروع ہو گیا، معیشت ہماری تباہ ہو کے رہ گئی، ادارے سارے ہمارے تباہ ہو کے رہ گئے، پاک فوج کو کمزور کرنے کی سازش کی گئی، پاک فوج کو پورا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ یہ اس طرح کا پاکستان کا ہم نے سد باب کرنا ہے، اس طرح کے پاکستان کا ہم نے روک تھام کرنی ہے۔ ہمیں ایک خوشحال پاکستان، ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان چاہیے، جو 2018 سے پہلے کے حالات تھے، تب تیل سستا تھا، بجلی سستی تھی، آٹا چینی گھی یہ روزمرہ اشیاء کی چیزیں سستی تھی، ایک مستحکم ایک نظام تھا، ملک مضبوط تھا، معیشت مضبوط تھی، تمام معاملات اچھی طرح سے چل رہے تھے۔ میاں نواز شریف نے کسان دوست پیکیج دیا تھا، اس میں بہت ریلیف تھا کسانوں کے لیے، کھادیں سستی تھی، پیسٹی سائیڈ کو سستا کیا گیا تھا، آسان شرائط پہ وہ قرضے دے رہا تھا، اور ہر شعبہ ترقی کی طرف تھا۔ اور یہ ایک اہم دن آ رہا ہے 8 فروری کا، اس دن آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں 2018 سے پہلے والے پاکستان، وہ ترقی کرتا ہوا پاکستان چاہیے، اور یہ ممکن تبھی ہے کہ جب آپ شیر پہ زیادہ سے زیادہ موریں لگائیں گے۔ یہ موریں صرف شیر پہ نہیں ہیں، یہ آپ پاکستان کی ترقی پہ اور خوشحالی پہ مور لگائیں گے۔ آپ مہربانی کیجئے گا، 8 فروری کو قومی اسمبلی کے لیے سعید خان صاحب امیدوار ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے لیے میں امیدوار ہوں۔ دونوں ووٹوں کے لیے مہربانی کیجئے گا، بھرپور کیجئے گا، اور ہم عوامی لوگ ہیں، آپ نہیں رہنے، آپ کو نظر آتے رہیں گے، اور جب آپ کو ضرورت پڑے گی ہم حاضر آپ کو ملیں گے۔ تو آپ کا بہتر فیصلہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے، اور ایک بہتر، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان بنانے میں آپ کا حصہ بن سکتا ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ 8 فروری کو شیر کے نشان پہ مور لگائیں، اور اس ملک کو استحکام دینے پہ اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ دعا کرا، اللہم صلی علی سیدنا